یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام التحیۃ والاکرام علی رسول الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ قرآن مجید کی نص صریح وجوب صوم یعنی روزہ کے اوپر ہے کہ اے صاحبان ایمان، تم پر روزہ اسی انداز سے فرض کیا گیا ہے جیسے تم سے قبل کی امتوں کے اوپر فرض تھا، اور اس روزے کی فرضیت کا اللہ نے اس لیے اعلان کیا تمہارے اوپر، یہ روزہ رکھنا اس لیے تمہارے اوپر واجب قرار دیا تاکہ تم اس کے ذریعے سے پرہیزگار اور متقی بن سکو۔ لعلکم تتقون فلسفہ روزہ داری ہے۔ روزے کے ذریعے سے انسان خدا سے مقرب اور خدا سے تقوی اختیار کرنے والا بن جاتا ہے۔ پیغمبر اسلام کے خطبہ شعبانیہ کی تلاوت اور اس کے تراجم آپ حضرات کی خدمت میں ایک ایک عنوان ہدایت اور ایک ایک گوشہ ہدایت پیغمبر کا جو اشارہ کردہ ہے اس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے منزل بمنزل آگے بڑھ رہے ہیں۔ آج اسی سلسلے کی یہ ایک کڑی ہے جس میں پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا، روزہ داروں کو مخاطب کر کے رمضان کی برکت اور رمضان کی اہمیت اور فضیلت کو اجاگر کرتے ہوئے پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا، اور آج خاص طور سے اس خطبے میں پیغمبر اسلام نے توبہ کی طرف جو اشارہ کیا ہے اور دعا کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جسے توبہ کا مہینہ کہا جا سکتا ہے۔ بہت سی جو ہے وہ فضیلتیں اس مہینے کی ہیں، ان میں سے ایک توبہ کے سلسلے میں بھی وارد ہوئی ہیں۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ مِن ذُنُوبِكُمْ، اس مہینے میں تم لوگ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، وَارْفَعُوا إِلَيْهِ أَيْدِيكُمْ بِالدُّعَاءِ فِي أَوْقَاتِ صَلَوَاتِكُمْ فَإِنَّ أَفْضَلَ السَّاعَاتِ يَنظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا بِالرَّحْمَةِ إِلَى عِبَادَتِهِ۔ فرماتے ہیں پیغمبر کی اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرو، یہ مہینہ توبہ کا مہینہ ہے۔ اسی لیے ہم دیکھیں گے کہ جو شب قدر کے اعمال ہیں اس میں بھی ہم کو ایک معصوم کا مختصر سا فقرہ توبہ کرنے کے لیے استغفر اللہ واسألہ التوبہ، یہ برابر ہمیں پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے شب قدر کی نماز کے بعد استغفر اللہ واتوب الیہ، یہ 100 مرتبہ یا مثلا 70 مرتبہ جو کہا گیا پڑھنے کے لیے، یہ بھی اسی بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس مہینے میں توبہ کی دعوت دی گئی ہے۔ پیغمبر اسی کی طرف اشارہ کر کے اس خطبہ شعبانیہ میں خطاب کر رہے ہیں۔ وَارْفَعُوا، اور اس کے بعد کا گوشہ وَارْفَعُوا إِلَيْهِ أَيْدِيكُمْ بِالدُّعَاءِ، خدا کی بارگاہ میں اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاؤ دعا کے لیے۔ اس کا مطلب یہیں سے ہم لوگوں کو دعا تو دل سے کی جاتی ہے، کسی بھی انداز میں دعا کی جا سکتی ہے مومنین، مگر اس میں لفظ ہے کہ وَارْفَعُوا إِلَيْهِ أَيْدِيكُمْ، اور یہ پیغمبر ہی نے بتایا کہ اپنے ہاتھ کو بلند کرو اس کی جانب، خدا کی جانب بلند کرو، جبکہ خدا ہر جگہ موجود ہے، سامنے حاضر و ناظر، دائیں بائیں، مشرق مغرب، سب اللہ کا ہے، لیکن
قبلہ رخ کہا گیا ہے، اس سے بھی جو ہے وہ ایک اشارہ ہے جو ہے انسان کو معصومین کی ہدایت پر عمل کرنے کا، کہ تم جب بھی عبادت کرو، دعا بھی ایک عبادت ہے، تو قبلہ رخ باوضو ہو کر یہ تمام احتیاط برتی جاتی ہے، اور یہ سب چیزیں استحباب کی حیثیت رکھتی ہیں۔ پیغمبر نے کیوں ہم دعا کریں ہاتھ اٹھا کے؟ کیونکہ پیغمبر نے خود خطبہ شعبانیہ میں کہ دعا کو ہاتھ بلند کر کے اس کی بارگاہ میں کیا جائے، اور کب کیا جائے؟ خاص طور سے فی اوقات صلواتکم، ماہ مبارک رمضان میں نمازوں کے اوقات میں دعا کرنے کا وقت اہم وقت ہے، اس وقت دعا کے لیے ہاتھ بلند کر کے پیغمبر فرماتے ہیں اس کی بارگاہ میں دعا کرو۔ فَإِنَّهَا أَفْضَلُ السَّاعَاتِ، اس لیے کہ بعد نماز دعا کا افضل وقت ہے۔ يَنظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا بِالرَّحْمَةِ إِلَىٰ عِبَادِهِ، اس لیے کہ بعد نماز جو ساعت ہے اس وقت خداوند عالم اپنے بندوں کی طرف نظر رحمت کرتا ہے، یعنی اس وقت اگر بندہ خدا کی بارگاہ میں دعا کرے تو خدا نظر رحمت کرتا ہی رہتا ہے، انشاءاللہ اس کی دعا قبول ہوگی، جیسا کہ پیغمبر نے وعدہ کیا ہے۔ یجیبہم اذا ناجوہ، جب بندہ ان ساعتوں میں، یعنی بعد نماز جو ہے وہ پنجگانہ خدا کی بارگاہ میں رمضان میں جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو پیغمبر فرماتے ہیں اللہ قبول کرتا ہے جب بندے اس کی بارگاہ میں اذا ناجوہ، جب اس سے مناجات اور سرگوشی کرتے ہیں۔ وَيُلَبِّيهِمْ اِذَا نَادَوْهُ، اور جب وہ پکارتے ہیں تو خداوند عالم لبیک کہتا ہے، یعنی کہتا میں حاضر ہوں، میرے بندے کیا کہہ رہا ہے، کیا مجھ سے کہنا چاہتا ہے، کہہ دے میں تیرے سامنے ہوں۔ يَسْتَجِيبُ لَهُمْ اِذَا دَعَوْهُ، اور جب وہ لوگ یعنی مومنین دعا کرتے ہیں تو یستجیب لہم، خداوند عالم ان کی دعا کو مستجاب فرماتا ہے۔ یعنی دو میسج، ایک تو یہ ہے کہ توبہ کریں اس مہینے میں، اور دوسرے یہ کہ ہاتھ اٹھا کر اس کی بارگاہ میں نمازوں کے بعد دعا کریں، اس لیے کہ خداوند عالم انہی ساعتوں میں جو نماز کے بعد کی ساعتیں ہیں بندے کی طرف نظر رحمت کرتا، بہترین دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اس کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس ان انفسکم مرہونۃ باعمالکم، اے لوگو تمہاری جانیں تمہارے اعمال کی مرہون ہیں، ففکوھا باستغفارکم، تو ان جانوں کو چھڑواؤ استغفار کر کے، اپنے استغفار سے۔ وظہورکم ثقیلۃ من اوزارکم، اور تمہاری گناہوں کے بوجھ سے تمہاری پشت جو ہے، تمہاری پیٹھ جو ہے وہ بوجھل ہے۔ فَخَفِّفُوا عَنْهَا بِطُولِ سُجُودِكُمْ، لہذا تم اپنی گناہوں کے پشت پر لدے ہوئے بوجھ کو ہلکا کرو استغفار کر کے، طول سجدے کو دے کر، اپنے سجود کو طولانی کر کے۔ وَاعْلَمُوا، اور یہ جان لو کہ ان اللہ تعالی ذکرہ اقسم بعزت ان لا يعذب المصلین والساجدین، اللہ نے ذکر کیا ہے اور قسم کھائی ہے اپنی عزت و جلالت کی کہ وہ عذاب نازل نہیں کرے گا مصلین پر اور سجدہ کرنے والوں پر۔ مصلین یعنی عبادت گزاروں پر اور سجدہ کرنے والوں پر عذاب نازل نہیں کرے گا۔ وَأَن لَا يُرَوِّعُهُمْ بِالنَّارِ، اور انہیں جہنم کی آگ میں نہیں ڈرائے گا، جہنم کی آگ میں نہیں مبتلا کرے گا۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن رب العالمین کے سامنے سبھی لوگ حاضر ہوں گے، یعنی محشر کے دن۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ایک عظیم جو ہے وہ پیغام ہے کہ دعا کرو، توبہ کرو، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ استغفار کرو۔ پروردگارہ ہم سب لوگوں کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ آج ایک عظیم عالم دین نے یعنی ارتحال کیا اس دنیا سے، اور وہ علامہ ابراہیم امینی قم کے امام جمعہ و جماعت، 30 کتابوں سے زیادہ کے مصنف ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ ہمارے زمانے کے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں
جو ہے وہ تعزیت پیش کرتا ہوں ان کی جو ہے رحلت کے اوپر، اور تمام علماء اور تمام مومنین کی خدمت میں، تمام علماء کرام کی خدمت میں خاص طور سے امام زمانہ کو اس لیے تعزیت پیش کر رہا ہوں، رہبر عزیز اور رہبر معظم آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی اور رہبر انقلاب اسلامی جمہوریہ اسلامی ایران، ان کی خدمت میں، اور آیت اللہ سید علی سیستانی حفظہم اللہ تعالی، ان لوگوں کی بارگاہ میں انہوں نے داد گسترے جہاں کے عنوان سے اس وقت ایک کتاب لکھی امام زمانہ کے اوپر، جب لوگ امام زمانہ کے سلسلے سے کافی اعتراضات اور کافی جو ان کے اوپر حملہ کر رہے تھے، تو انہوں نے ایک کتاب لکھی داد گسترے جہاں. بہت عظیم عالم دین تھے، خداوند عالم جو ہے وہ ان کی مغفرت فرمائے اور اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ محشور فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.